یہ سوال آیا ہے کہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے جو سورۃ یاسین کی آیت ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ کافر جو ہے کہیں گے جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو زمین سے اٹھائے گا، قبروں سے اٹھائے گا، تو اس وقت یہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وعد الرحمن وصدق المرسلون، آیت نمبر 52 سورۃ یاسین۔ تو اب دیکھیں اس آیت کا اس آیت سے انہوں نے موازنہ کس طریقے سے کیا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ دیکھو وہاں اللہ فرماتے ہیں صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے آرام گاہوں سے ہمیں کس نے، ہمارے خواب گاہوں سے کس نے ہمیں اٹھایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ دو آیتوں میں تعارض آ جائے گا۔ آپ تعارض کیوں پیدا کر رہے ہیں دو آیتوں کے اندر؟ اس آیت کے اندر ہے کہ صبح شام ان کو پیش کیا جاتا ہے، اس آیت پر آپ ایمان لے آئے کہ اس آیت کا یہی معنی ہے، میرا یہی ایمان ہے کہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مرقد رقود سے ہے، یعنی ہمارے سونے کی جگہ، ہمارے ان خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے۔ اس آیت کے اندر اب یہ بات کہاں ہے کہ ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے کہ ہمارے خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے۔ دیکھیں جو شخص پہ موت آ جائے یا جو شخص سو جائے، پھر اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنے دن گزر گئے ہیں، کتنی راتیں گزر گئے ہیں، کتنے مہینے گزر گئے ہیں، کتنے سال گزر گئے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے جب یہ معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب بھی نہیں ہو رہا ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے زندہ لوگوں کی مثال پیش کی ہے، اصحاب کہف کی، وہ سوئے ہوئے 309 سال، اب جب اٹھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں 309 سال سوئے ہوئے، لیکن ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایک دن یا دن کا کوئی حصہ ہم یہاں سوئے ہوں گے۔ اور مرے ہوئے نہیں ہے، زندہ ہے، صرف سوئے ہوئے ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں جو اس کی تفسیر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا عذاب اتنا شدید تر ہوگا کہ اس وقت جب یہ اٹھیں گے تو ہکا بکا ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے نیند گاہوں سے، ہمارے خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے۔ تو اس کے اندر یہ شامل کر دینا کہ یہ عذاب نہیں ہوتا ہے، اور پھر قرآن کی وہ ساری آیات جس کے اندر یہ ثابت ہے کہ عذاب ہو رہا ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک عذاب ہو رہا ہے، ان آیات کو جو ہے بالکل جو ہے اللہ کی کتاب سے الیاذ باللہ ڈیلیٹ کر دینا، یہ کوئی انصاف ہے؟ وہ آیتیں بھی قرآن کے اندر موجود ہے نا۔ ہاں آپ اپنے ذہن کا علاج کریں، کتاب شفا سے اس کا علاج کریں کہ یہ آیتیں اپنی جگہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو ہے کہیں گے، یہ کافر کہیں گے، جس میں فرعون بھی ہوگا، آل فرعون بھی ہوں گے، یہ سب ہوں گے، یہ کہیں گے کہ ہمارے ان خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ صبح شام وہ پیش ہو رہے ہیں، لیکن صبح شام پیش ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ زندہ ہے۔ ہماری جماعت کا الحمدللہ یہ موقف ہے کہ ان پہ موت آ گئی، قیامت تک وہ مردہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے قرآن سے، سورت بنی اسرائیل سے ان کے سامنے جو ہے آیت پیش کی ہے، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 75 ان کے سامنے پیش کی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو بھی بالکل دور دو چار کی طرح واضح کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کافروں کی طرف میلان کرتے اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تو ہم ضرور چکا دیتے آپ کو دگنا عذاب زندگی کے اندر اور دگنا عذاب حالت موت کے اندر۔ تو حالت موت کا عذاب یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسا ہوا تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کر دیتے۔ تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے نا، جو گناہ کرے گا تو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصور نہیں کیا تھا تو اللہ کیوں سزا دے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر یہ قصور آپ کرتے تو میں یہ سزا دیتا، آپ کو حالت موت میں بھی دگنی سزا دیتا۔
تو چونکہ وہ نبی تھا اس کا اجر بھی دگنا ہے، اور اللہ معاف کرے ہماری تو زبان پہ بھی یہ الفاظ نہیں آتے ہیں کہ اس کا عذاب بھی دگنا ہے، کیونکہ وہ تو گناہوں سے پاک تھے، اللہ رب العزت کے یہاں وہ بخشائے ہیں۔ لیکن یہ قرآن نے ایک چیز بیان کر دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب اور راحت جو ہے یہ ہوتا ہے، اور حالت موت کے اندر ہوتا ہے۔ یہ نفس جسم سے نکل جاتا ہے، یہ جسم اس زمین کے اندر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، اور یہ نفس ملائکہ لے جاتے ہیں، وہاں اس کو کوئی مثالی جسم بھی نہیں ملتا ہے۔ کیسا اللہ کرتا ہے اور کیسے عذاب دیتا ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھ سے سوال کیا گیا مردہ باد کرتا ہے، جو سورہ مومنون کی میں نے آیت پیش کی، میں نے کہا بالکل مردہ باد کرتا ہے، لیکن یہ باتیں اللہ سے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورۃ رعد ہی کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ نہ قرآن میں یہ تعزیر ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر مردوں کے ساتھ باتیں کیے جائے، لیکن اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرے۔ تو اللہ زندوں سے بھی کلام کرتا ہے، مردوں سے بھی کرتا ہے، آسمان سے بھی کرتا ہے، زمین سے بھی کرتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ عذاب اور راحت کا معاملہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ حالت موت میں عذاب دیتا ہے، وہ مردوں سے بات بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات جو ہے اس بات کے اوپر دال ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔